الانبیاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ 2 جمعہ آپ حضرات سے غیر حاضری رہی۔ اس سے پہلے جمعہ میں ایک بات میں نے چھیڑی تھی کہ سال کے 12 مہینے زمین و آسمان کے بنانے کے دن ہی اللہ پاک نے خود ہی مقرر کر دیے تھے۔ اسی اللہ پاک کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے آج ہر قوم نے اپنے سال کے کیلنڈر کے 12 مہینے رکھے ہوئے، وہ چائنیز قوم ہو، عیسائی قوم ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے کیلنڈر کے بھی سال کے 12 مہینے۔ پھر اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کے نام کس نے رکھے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نام بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، نام ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں رکھے گئے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کچھ مہینوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں اور کچھ مہینوں کے نام ابراہیم علیہ السلام نے رکھے، لیکن 12 مہینے اسلامی کیلنڈر کے اللہ ہی نے بنا۔ یہ بات قرآن میں ہے، میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ 10ویں سپارے میں، ان عدۃ الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے۔ کب بنائے؟ فرمایا خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن اللہ پاک نے کیلنڈر کے 12 مہینے بنا۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے راتیں ساری اللہ نے بنائی لیکن کچھ راتیں بڑی عزت والی ہیں، سارے دن اللہ نے بنائے کچھ دن بڑی عزت والے ہیں، سارے نبی اللہ نے بنائے لیکن نبیوں میں سے کچھ نبی بڑی شان والے ہیں، سارے ولی اللہ کے ہیں لیکن کچھ اولیاء کو اللہ بڑی شان دے دیتا ہے، سارے علماء اللہ کے دین کے عالم ہوتے ہیں لیکن کچھ علماء کو اللہ بہت عزت دے دیتا ہے، سارے بندے اللہ کے ہیں لیکن کچھ بندوں کو چن کر اللہ پاک وزارت، صدارت، شاہی، بادشاہیاں دے دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو کچھ دے دیتا ہے کسی کو کچھ دے دیتا ہے۔ 4 مہینے عزت والے ہیں۔ حرم
حرام، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عزت کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اپنی گندگی کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ مکے کی جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اب کو بندہ سوچے کہ اس کا نام مسجد حرام کیوں ہے، تو یہاں حرام کا معنی شریعت عزت کرتی ہے۔ یہ 4 مہینے حرام ہیں، حرمت والے ہیں، تو اس کا معنی بھی علماء عزت والے کرتے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے، اور پھر اس کے بعد رمضان آتا ہے، پھر شوال آتی ہے، پھر ذی القعدہ آتی ہے، پھر ذی الحج ہے، پھر محرم کا مہینہ۔ یہ محرم کا مہینہ جو گزرا، اصل میں اسی پہ بات کر رہا تھا، یہ ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہے، عزت والا، عظمت والا، شان والا، حرمت والا۔ اس سے پہلا مہینہ ذی الحج، حج والا، یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے۔ اور اس سے پہلے ذو القعدہ کا مہینہ ہے، یہ بھی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ رجب کا شمار کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اللہ پاک نے 4 مہینوں کو عزت احترام کیوں دیا؟ تو بات میں نے کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ حاجی کے جانے کا ہے، ذی الحج یہ حج کا مہینہ ہے، اور محرم حاجی کے واپس آنے کا مہینہ۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میری اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حج کی نسبت سے جو مہینہ جانے کا ہے وہ بھی عظمت والا ہے، اور جو مہینے آنا کا ہے وہ بھی عظمت والا ہے، اس لیے کہ درمیان میں حج کا مہینہ ہے۔ یعنی جو مہینہ ادھر سے حج والے مہینے کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی شان والا ہے، جو ادھر سے جڑتا ہے وہ بھی شان والا ہے۔ کس کی نسبت سے؟ حج کی نسبت سے۔ اب اسی طرح قرآن نے اور بھی کئی چیزیں بیان کی ہیں کہ جس طرح حج والے مہینے کے ساتھ جڑنے والے مہینے عزت والے ہیں، اسی طرح جہاں حج ہوتا ہے وہ شہر بھی عزت والا ہے، یہ بھی قرآن نے کہا۔ پھر تیسری چیز ایک اور قرآن نے بیان کی، سورہ مائدہ 6ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح مہینے عزت والے ہو گئے، جس طرح جگہ عزت والی ہو گئی، اسی طرح قربانی کے وہ جانور، پرانے زمانوں میں مشرکین مکہ جو تھے وہ قربانی کے جانور کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے تھے، نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس جانور کو نہ کوئی شکاری شکار کرتا تھا، نہ کوئی اسے مارتا تھا، اس جانور کی بھی عزت کی جاتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا۔ پٹے کی وجہ سے اس کی عزت ہو جاتی تھی، اور اگر کسی کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا، اتنا کہہ دیا جاتا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ولا الہدیہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو قربانی کے جانور کی بھی عزت کی جاتی تھی۔ اب تھوڑا سا آپ اگر دماغ کو اور طرف لے جائیں کہ اگر مہینے عزت والے ہو سکتے ہیں، جگہ عزت والی ہو سکتی ہے، وہ جانور عزت والا ہو سکتا ہے جس کی قربانی دی جانی ہے، تو جو بندہ خود حج کے لیے جا رہا ہے اس کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہو۔ قربانی کے جانور کو مارنا گناہ ہے، اور اگر جو حج پہ جانے والا بندہ ہے اس کو کوئی مارتا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ یہ جو سیاستیں چل رہی ہیں آج کل، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں۔ اس دفعہ بھی مکے میں مینا میں کتنا بڑا حادثہ ہوا، ہم نے دعا بھی کرائی اللہ ان حاجیوں کی شہادت کو قبول فرمائے جو ہزاروں کی تعداد میں بیچارے مینا میں مارے گئے۔ اگر اس کی تحقیق میں کوئی جاتا ہے تو ایک چیز تو معلوم ہوتی ہے کہ حاجی کی خود غلطی ہے،
اور دوسری تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ نہیں، کچھ حاجیوں نے جان بوجھ کر شرارت کرنا چاہی، اور ان کے بڑوں نے یوں کہا کہ مکہ چونکہ مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہے، تو یہاں خلافت، امارت، صدارت، وزارت، یہ جتنی سیاسی چال بازیاں ہیں، کیوں نہیں لاکھوں حاجی اکٹھے ہو کر اپنی سیاست کا وہاں مکے میں اعلان کرتے؟ کیوں نہیں وہاں امریکہ کے خلاف ہونے کا اعلان کرتے؟ کیوں نہیں کسی کے خلاف ہونے کا اعلان کرتے؟ بھائی، مکہ سیاست کی جگہ نہیں۔ وہ حاجی یا اپنی غلطی سے بیچارے شہید ہوئے یا بعض ملکوں کی سیاست کی بھیٹ چڑھ گئے، آج بھی اس واقعے کو مسلمانوں نے اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھا رکھا۔ قرآن نے بڑی ایک عجیب واضح چیز بیان کی کہ یہ مکہ کعبہ بنا کیوں؟ توجہ اگر دیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ کعبہ کس لیے بنایا ہے؟ کیوں بنایا؟ قرآن نے دو باتیں تو بڑی واضح کی۔ ایک فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ 7ویں سپارے میں، اور پہلے سپارے میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ مثابہ ثابت قدمی، اس کا معنی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کعبے کو لوگوں کی ثابت قدمی کے لیے بنایا۔ ثابت قدمی کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی ایک بات پہ اڑ جائے، ڈٹ جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، ہم نے کعبے کو اس لیے بنایا قیاما للناس کہ لوگ باقی رہ جائیں، انسان باقی رہ جائیں، یعنی انسانوں کی بقا کعبے کی بقا پر۔ کعبہ رہے گا تو لوگ رہیں گے، کعبہ نہیں رہے گا تو لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ دو چیزیں تو قرآن یہ دوسرے موضوع میں بیان کرتا ہے۔ لیکن دو جگہ اور فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم میرے کعبے کو بناؤ، اور بنانے کے بعد اس کو پاک رکھنا ہے۔ ساتھ ہی کہا کیوں بنا رہا ہوں یہ بھی میں تمہیں بتا دوں۔ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود نماز پڑھنے والوں، جس نماز میں رکوع ہو اور جس نماز میں سجدہ ہو۔ اور 17ویں سپارے میں ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے کعبے کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ یعنی کعبے کی بنیاد قرآن کہتا ہے 3 چیزوں پر ہے۔ طواف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا، نماز پڑھنے والوں کے لیے بنایا گیا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، جس کا معنی کہ اس میں آپ طواف کر سکتے ہو، اعتکاف کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ سیاست نہیں کر سکتے، یہاں بدماشی نہیں کر سکتے، یہاں ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے، یہاں نعرے بازی نہیں کر سکتے ہو، یہاں جھنڈے نہیں لہرا سکتے ہو، یہاں ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے ہو، یہاں کسی کا خون نہیں بہا سکتے ہو۔ حتیٰ کہ شریعت نے تو یوں کہا کہ حاجی کے احرام پر اگر جوں بھاگ رہی ہے تو حالت احرام میں اسے جوں کو مارنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ مارے گا تو اس کا خون نکلے گا۔ درخت کی ٹہنی بڑھی ہوئی ہے تو بڑھی رہنے دو، حالت احرام میں تجھے ٹہنی توڑنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے ٹہنی توڑے گا تو ایک جاندار کو دکھ ہوگا، اس لیے کہ درخت میں بھی جان ہوتی ہے۔
جس گھاس پہ بیٹھے ہو حالت احرام میں، اس لیے اللہ پاک نے مکے میں درخت نہیں رکھے، گھاس نہیں رکھا، اب بن گئے حاجی کی سہولت کے لیے، لیکن شروع میں تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حاجی کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے نہ وہاں گھاس اگایا نہ درخت اگایا۔ ایک آدمی ایک دن مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی مکے میں سردی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شکر کرو سردی نہیں ہوتی، کہ احرام باندھنے والے کو رضائی اور کمبل کی ضرورت پڑتی، چہرے پہ لیتا، اللہ پاک 12 مہینے وہاں گرمی رکھتا ہے تاکہ کسی حاجی کو یہ تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس نے کمبل رضائی منہ پہ لے لی تو اس پر تو دم پڑ جائے گا۔ اب یہ بیچارہ حج کرنے آیا ہے یا بکرے جرمانے دینے پہ آیا ہے؟ کتنے بکرے جرمانے کے طور پر دے؟ اگر یہ درخت کی ٹہنی کاٹے گا تو بکرا دینا پڑ جائے گا، گھاس کا پتا کاٹے گا تو اس کو بکرا دینا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک نے نہ وہاں گھاس اگایا نہ درخت اگائے تاکہ آنے والے حاجی کو جرمانے نہ پڑیں، کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ جس شہر میں گھاس کا تنکا توڑنے کی اجازت نہ ہو، جس شہر میں درخت کی ٹہنی توڑنے کی اجازت نہ ہو، جس شہر میں حالت احرام میں جو مارنے کی اجازت نہ ہو، اس شہر میں مسلمان کو مارنے کی اجازت کیسے ہو سکے؟ کوئی جان بوجھ کر مارتا ہے یا بھول کر مارتا ہے؟ شریعت نے اس دھرتی پر آپ نے تاریخ اسلام پڑھی نہیں پڑھی، جن دوستوں نے پڑھی ہوگی شاید ان کو یاد ہو کہ فتح مکہ جب ہوا حرمت کے مہینے تھے، خون بہانا حرام تھا، خون بہانا حرام تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ کافر مارے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ تو حرمت کے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ پاک نے صرف میرے اوپر یہاں خون بہانا حلال قرار دے دیا کہ میں آج اگر کعبے کے غلاف کے اندر بھی آ کر کوئی کافر چھپے گا تو اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے اور اسے مارو۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے کافر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدخوئی میں اشعار کہا کرتے تھے، بلا کے عرب کے شاعر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی دکھ دیتے تھے، تو وہ کعبے کے غلاف میں آ کر فتح مکے کے دن چھپے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار دو، فَإِن قَاتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ کعبے کے غلاف کے اندر نہیں بلکہ کعبے کے اندر بھی تمہیں مل جائیں تو آج تمہارے لیے حلال ہے ان کا خون بہا، اور ان کا خون بہایا گیا اور ان کو مارا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر سے پابندی ہٹا دی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک نے پابندی لگا دی۔ پھر ایک وقت آیا یزید کے زمانے میں کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اور کتنے دیگر تابعین اور صحابہ کرام کو حدود حرم کے اندر کعبے کے اندر مارا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے بعد 3 دن تک کعبے کے دروازے پر ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا، جنازے کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ آخر 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اعلان کرتی ہے کہ اگر آج اس کا جنازہ نہ ہوا تو نبی کی گھر والی بے پردہ باہر آ جائے گی اور خود اس کا جنازہ اٹھا کر جنازہ لے جائے گی۔ اور یہ یاد رکھو جب نبی کی گھر والی بے پردہ ہو گئی تو اللہ کے آسمان کا سورج نور کی بجائے ایسی آگ برسائے گا کہ دنیا پہ کسی انسان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس دھمکی کے بعد اس زمانہ خلافت میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو 3 دن کے بعد لاش اتارنے کی اجازت ملی، اور ساتھ یوں کہا گیا کہ راتوں رات
مکے کی حدود کے باہر ان کو کہیں دفناؤ، اگر مکے میں بھی کسی نے دفنایا تو ہم ان کی قبر سے بھی ان کی لاش کو نکال کر کتوں کے آگے پھینک دیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کبھی مسلمان اتنا ظالم بھی ہو جاتا۔ لیکن اس حدود حرم میں قرآن میں ایک واضح آیت ہے دوسرے سپارے میں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بڑے مشہور و معروف ہیں، ہر بندہ جانتا ہے حج کے مہینے کون سے ہوتے ہیں۔ فمن فرض، جس پر حج فرض ہو گیا، فیہن الحج، اور اس نے حج کا احرام باندھ لیا، حاجی ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں حالت احرام میں کوئی برائی نہیں کرے گا۔ رفث برائی کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو برائی میں آتی ہے۔ ولا فسوق ولا جدال، جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، اردو کے اندر بھی بولا جاتا ہے جنگ و جدل، جہاں میدان کارزار گرم ہوتا ہے، لڑائی زوروں پہ ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جنگ و جدل کا میدان گرم ہوا۔ جدل جدال اسی سے نکلتا ہے، اور فسوق فسق سے نکلا ہے۔ فسق کا معنی آپ بھی جانتے ہیں کہ فسق کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو آپ کی طبیعت گناہ کہتے ہیں۔ فسق کیا ہو؟ فلانا بندہ فاسق ہے، فلانا بندہ فاجر ہے۔ فاجر وہ ہوتا ہے جو علی اعلان گناہ کرتا ہے، کر لو میرا جو کرنا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، یہ فاجر ہے۔ ایک ہوتا ہے فاسق، فسق کرتا ہے، علی اعلان گناہ تو نہیں کرتا۔ گناہ کو کوئی معمولی چیز بھی نہیں سمجھتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد تھوڑا نادم ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کام غلط کیا، میں نے کام غلط کیا۔ ہر وہ کام جس کو آپ کی طبیعت غلط کہتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جس کام کے کرنے کے بعد دل کو سکون نہ ملے، گناہ میں شمار تو ہوگا، لیکن کچھ علماء اس کو چھوٹے گناہ میں لیتے ہیں، کچھ علماء اس کو مستقل گناہ میں لیتے ہیں، لیکن فاجر وہ ہوتا ہے جو علی اعلان گناہ کرتا ہے، جس کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کرنا اور گناہ پر اترانا، گناہ کرنا اور گناہ کو لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرنا، یہ گناہوں کی بھی ماں ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے گناہ کرنا، اس کی سزا الگ ہے، توبہ کرتا ہے معاف ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہے کہ گناہ پر اترانا، اکڑنا، یہ خدا کا مقابلہ ہے، یہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ اللہ کو دعوت دے رہا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں اپنا اعلان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمیشہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرنا، یہ صفت نمرودی اور صفت فرعونی اور صفت یزیدی ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ اکڑتا ہے، اور جو گناہ پہ نادم ہوتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کر دیتے، اور جو اکڑتا ہے شاید اس کی ذات ہے، لیکن پھر اکڑنے والے کی سزائیں اس نے الگ رکھی بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن یوں کہتا ہے کہ حالت احرام میں جب حج کے لیے نکلو تو پھر تمہیں نہ فسق کرنے کی اجازت ہے، نہ تمہیں بڑا گناہ کرنے کی اجازت ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ یہ آج کل کی جو سیاست ہے، یہ میرا خیال ہے چھوٹا گناہ نہیں، یہ بڑے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ جب تک میں دوسرے کی چادر نہ اتاروں، دوسرے کو ننگا نہ کروں، میری سیاست نہیں ہوتی۔ اور دوسرے لفظوں میں آج کی سیاست کا معنی ہوتا ہے جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنا بڑا چکر باز ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنا بڑا آپ کو اور مجھے الو بنا لے وہ اتنا ہی بڑا سیاستدان ہے، جو آپ کو اور مجھے الو نہ بنا سکے، جو آپ کے اور میرے سامنے جھوٹ
ہمیں بیوقوف نہ بنا سکے تو معلوم ہوتا ہے وہ چھوٹا سیاستدان ہوتا ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا۔ ایک شیطان بڑا ہے اور کچھ شیطان چھوٹے ہوتے ہیں، جن کو شریعت نے کہا ہے کہ وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، چانٹے چھوٹے چمچے ہوتے ہیں۔ اصل تو شیطان بڑا ہوتا ہے، اور اس کی ذریت اور اس کے چیلے بھی انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھا کریے کہ دنیا میں صرف ایک ہی شیطان ہے، نہیں، اس کے چیلے آپ اور مجھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ جس طرح جنات زمین پر انسانوں سے بھی زیادہ آباد ہیں، اسی طرح شیاطین جو بڑے شیطان کے چیلے اور چانٹے ہیں وہ انسانوں سے بھی زیادہ آباد ہیں۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، انسان اپنے کام میں لگا رہتا ہے، پھر رحمان کی طاقتیں اور قدرتیں بھی اپنے کام میں لگی رہتی ہیں۔ جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنا بڑا سیاستدان، جو جتنا بڑا دوسرے کی پگڑی کو اچھال لے وہ اتنا بڑا سیاستدان۔ سیاست اسلام میں منع نہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ سیاست نہیں جو دوسرے کی چادر کو اتارنے والی ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سیاست کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، زخمی حالت میں تھے، تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے بعد خلیفہ کسے بنایا جائے؟ توجہ رکھیے گا، آپ کے بعد خلیفہ کسے بنایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، امت نے کہا یہی خلیفہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت لوگوں سے کہا کہ میں نے عمر کو خلیفہ بنا دیا، بن گئے۔ اب حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی ہے، زخمی حالت میں ہے، تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے بعد خلیفہ، تو آپ نے 6 آدمی چنے۔ کتنے؟ 6 آدمی چنے۔ اس زمانے میں یہ ووٹ شوٹ نہیں تھے، 6 آدمی چنے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ 6 چنے، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ان 6 میں خصوصیات کیا ہیں کہ آپ نے ان کو خلیفہ چنا ہے؟ ایک ہی بات کہی کہ میں نے ہزاروں بار اللہ کے پاک نبی کی زبان سے سنا ہے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جنتی کہہ دیا ہو، وہ بندے نہ تمہارے ساتھ کھیل سکتے ہیں، نہ جس کرسی پر بیٹھیں گے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے تمہارے لیے جنتی آدمیوں کو چنا۔ میں نے تمہارے لیے، توجہ رکھیے گا، آپ بھی ووٹ دیتے ہیں، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، میں ادھر نہیں جا رہا۔ میں نے تمہارے لیے 6 کے 6 جنتیوں کو چنا، اور یہ 6 کے 6 وہ ہیں جن کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ ہے۔ اب حضرت عمر روضہ پاک میں دفن ہو گئے، اب یہ 6 پہلے دن بیٹھتے ہیں، پہلے دن ان کا اجلاس ہوتا ہے۔ بیٹھتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بھائی میں بھی ڈرا کرتا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو۔ یہ بھی ڈرا کر گئے۔ باقی کتنے رہ گئے؟ کتنے؟ 1 آدمی چلے گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ زیادہ عمر کے تھے اور سب سے زیادہ نمبر 2 پیسے والے تھے۔ ایک حضرت عثمان ان میں پیسے والے تھے اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف پیسے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں اتنا پیسہ ہوتا تھا کہ لوہے کو کلہاڑیوں سے توڑ کے کلہاڑوں سے توڑا جاتا تھا، گھر میں سونا اتنا تھا، اتنا سونا ہوتا تھا۔ 200 آدمی ایک ایک وقت میں دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر کھانا کھاتے۔ پیسے والے تھے لیکن بھی ڈرا کر گئے۔ باقی بچے 5۔
اب باقی 5 میں سے بھی حضرت زبیر دوسرے دن وہ بھی ڈرا کر گئے، تیسرے دن ابو عبیدہ بن جراح بھی ڈرا کر گئے، چوتھے دن چوتھے بھی ڈرا کر گئے۔ اب صرف باقی 2 رہ گئے، ایک حضرت علی اور حضرت عثمان غنی۔ اب ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو اٹھایا نہیں کہ بھائی میں بیٹھ جاتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ، یا میں تمہارے حق میں بیٹھتا ہوں تم کھڑے رہ جاؤ، نہیں۔ اب ان 2 کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ ایسا بھی نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگایا گیا کہ پوری امت سے تم نے ووٹ لینا کہ ان 2 میں سے کس کو بنایا، اور ووٹ بھی ہمارے طرح نہیں تھا کہ 18 سال کا نوجوان بلے کو ہاتھ میں لے لے یا شیر کو ہاتھ میں لے لے یا چابی کو لے لے کہ صاحب 18 سال کے ہو گئے ہو تمہیں ووٹ دینے کا حق ہے، نہیں۔ مدینے کے کونے پہ جا بیٹھے 40 سال کی عمر سے زیادہ آنے والا کوئی بھی بندہ جب مدینے میں آتا، جب نکلتا، پوچھتے ان 2 میں سے تو کس کو پسند کرتا، کتنے دن مدینے میں گزارے، پھر مکے جا بیٹھے۔ جو مکے میں آتا ہے، جو باہر نکلتا ہے، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ان 2 میں سے تجھے کون پسند ہے؟ پھر بصرہ، پھر کوفہ، پھر مصر، ایک ایک شہر کے کونے اور دروازے پہ بیٹھ کر ہر آنے اور جانے والے سے پوچھا جاتا ہے ان 2 میں سے تجھے کون پسند ہے؟ تو سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے لوگوں نے قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ثالث تھے سب کی طرف سے، جب فارغ ہوئے تو مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی امت کا سیاںہ طبقہ، علماء کا طبقہ، اولیاء کا طبقہ، بڑے لوگوں کا طبقہ جو 40 سال کی عمر سے زیادہ ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے حق میں ووٹ دیتا۔ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ اب حضرت عثمان غنی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی کرسی اور خلافت کی سیٹ پہ بیٹھے۔ اب دیکھا کیا گیا، سیاست کیا تھی، دیکھا کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کس کس، حالانکہ سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 کو سینکڑوں بار کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ 10 تھے لیکن ان میں سے 6 یہ تھے جن کے اندر اتنی قابلیت تھی کہ امت کا بوجھ کندھوں پہ رکھ سکے۔ میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے بھی ووٹ دینے ہیں، میں نے بھی دینے ہیں، ہم نے کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے، یہ آگے آپ کی مسئلہ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا مسئلہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آج کل ہم تو دنیا میں جہاں، پاکستان میں تو جو لڑتے مرتے ہیں، دنیا میں جہاں رہ رہے ہیں وہیں سیاسی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، روزانہ نئی ایک سیاسی پارٹی، اور یہاں تو امت کو سکون سے رہنے دو یار۔ آپ ہیں جی بسم اللہ، لیکن فرقے تھوڑے تھے پہلے، مذہبی مولوی تھوڑے ہیں یہاں لڑانے والے آپ کو اور مجھے۔ اب سیاسی پارٹیاں بھی لڑانے کے لیے میدان میں لے کے چلے آؤ گے کہ فلانی بن گئی فلانی بن گئی، لڑائی کے لیے مولوی تھوڑے تھے۔ یہ مہینے 4 جو میں بات کر رہا تھا، پھر میں ادھر ہی آؤں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے اسلامی کیلنڈر کے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بلکہ اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن نظام قدرت ایسا بنا کہ اللہ نے 12 مہینے انسان کے لیے سال کے مقرر کر دیے۔ اب اسلام ہی کی دیکھا دیکھی، اب اسلام میں کچھ مہینے ایسے ہیں جو 29 کے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جو 30 کے۔ دار و مدار اسلامی کیلنڈر کا چاند پہ رکھا گیا، نہ آپ کے دماغ پہ رکھا گیا نہ میرے دماغ پہ رکھا گیا، چاند پہ رکھا گیا۔ یہ بھی قرآن میں دوسرے سپارے میں ہے، یسألونک عن الأہلہ، میرا نبی تجھ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کیوں بنایا، یہ کیوں ہے؟ فرمایا قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کو کہہ دو یہ تمہارے لیے ٹائم ٹیبل ہے۔
یہ تمہارے لیے ٹائم ٹیبل ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو کہوں، ہمارے ہاں سورج کو ٹائم ٹیبل نہیں رکھا گیا، اسلام میں چاند کو ٹائم ٹیبل رکھا گیا۔ اب نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ہم سورج کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، وہ ایک مستقل پھر اور موضوع ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، یہ وہاں موضوع آ جاتا ہے کہ سورج کو ہم نے چلایا ایک مستقل کام کے لیے۔ وہ مستقل کام کیا ہے کہ جہاں لوگوں کو روشنی دیتا ہے، موسم دیتا ہے، پھل اور غذا کو پکاتا ہے، وہی لوگوں کو نماز کا ٹائم بھی دیتا ہے۔ لیکن کیلنڈر کا ٹائم ٹیبل اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے چاند کو بنایا گیا۔ اب چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ اللہ پاک ایک ہی تاریخ مقرر کر دیتا، 30 ہوتے سارے یا 29 ہوتے سارے؟ اگر 30 ہوتے سارے تو آپ میں سے کبھی کوئی چاند کو دیکھتا ہی نہ، اگر سارے 29 ہوتے تو آپ میں سے کبھی کوئی چاند کو دیکھتا ہی نہ۔ پھر نہ چاند کمیٹیاں بنتی، نہ مولویوں کے نذرانے ہوتے، نہ جہازوں کی ٹکٹیں ہوتی، نہ عید بقرعید پہ آپ کے جھگڑے ہوتے، نہ لڑائیاں ہوتی، پھر نہ چاند کمیٹیاں بنتی، نہ رویت ہلال کمیٹیاں بنتی۔ اللہ پاک نے انسانوں کی عقل کو کہ کچھ عقل سے بھی کام کرنا ہے، چاند کو دیکھنا ہے۔ اب ہمارے ہاں دن جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند نکلتا ہے، ہمارا اسلام کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ قوموں کا رات کے 12 بجے وقت شروع ہوتا ہے اور کچھ قوموں کا صبح کے وقت شروع ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا وقت رات کو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل ہے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے بعض قوموں نے، ٹھیک ہے انہوں نے 1 مہینہ 29 کا لیا یا کبھی وہ 28 کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کے انہوں نے کچھ مہینے 31 کے بنا لیے، کچھ انہوں نے 30 کے بنا لیے، چونکہ وہ انہوں نے خود بنائے۔ اس کے اندر نہ سورج کا دخل نہ چاند کا دخل، انہوں نے خود بنائے۔ اور ہماری جو قوم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، انہوں نے 1 مہینہ کتے کو دے دیا، کو گھوڑے کو دے دیا، کو بلے کو دے دیا، کو ڈریگن کو دے دیا، کو سور کو دے دیا، کو سانپ کو دے دیا۔ انہوں نے بھی اپنے ذہن سے بنائے، لیکن بنائے کہاں سے؟ اسلام کی کاپی کر کے، نقل کر کے۔ اس لیے کہ اسلام نے سب سے پہلے 12 مہینے بنائے۔ اب آگے چلیں تو یہ بڑی تفصیل ہے کہ پھر ایک دن میں 24 گھنٹے، دن میں 12 اور پھر رات میں یہ 24 گھنٹوں کی ترکیب، تو یہ بھی قرآن و سنت میں ملتی ہے، یہ بھی قرآن و سنت میں ہے۔ اسلام نے ہمیں بڑا واضح پیغام دیا۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ ابو جہل بھی ان مہینوں کا احترام کرتا تھا، کافر بھی کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان، جو قرآن کہتا ہے کہ عزت والے مہینے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اس مہینے میں، ان مہینوں میں بھی مارنے میں، خون بہانے میں، قتل کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ان مہینوں کا احترام، مکے کا تو ہم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میری ایک بات، میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی کہی تھی کہ اللہ کے ہاں کعبے کی اتنی عزت نہیں جتنی ایک مسلمان کے خون کے قطرے کی عزت ہے۔ کعبے کو گرا دینا شاید اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کسی مسلمان کی عزت کو تباہ و برباد کر دینا گناہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ پھر میرے دوستو، قتل کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی گولی سے مارتا ہے، تلوار سے مارتا ہے، بندوق سے مارتا ہے، اور کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اور میری باتوں سے قتل ہو جاتے ہیں۔ تلوار اور بندوق سے قتل کرنا جرم ہے، لیکن
کسی کو باتوں سے قتل کرنا اس سے بھی بڑا جرم، یہ اس سے بھی بڑا جرم۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت ہے 30ویں سپارے میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت کیا جاتا ہے، یا کہہ لیں ہلاک ہو گیا وہ بندہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ علماء ویل کا معنی کرتے ہیں کہ جہنم کا جو سب سے بڑا عذاب والا حصہ ہے اس کا نام قرآن و سنت میں ویل ہے، یعنی وہ بندہ جہنم کے اس دردناک حصے میں ہوگا۔ ہو مزہ لو مزہ، یہ دو معنی ہیں، ہو مزہ لو مزہ۔ ہو مزہ کسی کو تانا دینے والا، تانے دینا کسی، جو میں بات کر رہا تھا کہ کسی کو باتوں سے مارنا۔ جراحت السنان لها التیام، عربی کا ایک شعر ہے کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کسی کو تلوار مار دو، تیر مار دو، ڈنڈا مار دو، گولی مار دو تو شاید کسی ہسپتال میں اس کی مرہم پٹی، کوئی دوا گولی، اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو زبان کا زخم کر دیا تو اس کی کوئی مرہم گولی، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تانے دینا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو دوسرے کو تانا دیتا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کی، بھول جائیے، ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد اگر کوئی بات آ گئی تو آپ نے اس کو تانا دے دیا کہ مہینہ پہلے تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، بھلائی کیا تھا، یہ تو میرے آگے بولتا ہے، میں نے روٹی کھلائی تھی، یہ تانا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے غربت سے اٹھا کر عمارت پہ بٹھا دیا تو آپ کا کیا کام ہے؟ وہ تو اللہ نے تقسیم کیا، نحن قسمنا، یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بینہم معیشتہم، یہ تقسیم تو ہم نے کر رکھی ہے، کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، جس کو چاہیں اٹھا کے اوپر بٹھا دیں، جس کو چاہیں اوپر والے کو اٹھا کے نیچے بٹھا دیں۔ آپ کا ایمان کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا اللہ ہے یا آپ اور میں ہیں؟ بولیے ذرا زور سے۔ جب تقسیم کرنے والا اللہ ہے تو کوئی غریبی سے اگر اوپر چلا گیا تو اس کو تانا دینا آپ کا کام ہے؟ اللہ نے دیا، آپ نے دیا؟ بھائی اللہ نے دیا۔ اسی طرح کسی کو لولا لنگڑا اندھا کانا بنایا تو اللہ نے بنایا، آپ نے بنایا۔ کسی کو کالا بنایا، گورا بنایا تو اللہ نے بنایا، آپ نے بنایا۔ آپ نے کسی کو تانا دے دیا، تو جلاحا ہے، تو لوہار ہے، تو موچی ہے، تو نائی ہے، میں چودھری ہوں، میں فلانا ہوں، یہ تانے دینا تیرا کام تو نہیں۔ لوہار جلاحا بنایا تو اس کو اللہ نے بنایا، تم نے بنایا اس کو۔ ہومازا ویل لکل ہومازا، ہلاکت ہے تانے دینے والوں کی۔ آگے ہے لومازا، ہلاکت ہے دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ہومازا کا مریض ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لومازا کا مریض ہے، تو کیا ہے؟ کلمے نے تو ان چیزوں سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس قبرستان میں 2 قبریں ایسی ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی چغلی کرتا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والے کی ساری نیکیوں کو حبام منصورہ مٹی بنا کے اڑا دیا جاتا، ختم ہو جاتے۔
اور تیسری بڑی عجیب بات کہی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، وہ بھی ہلاکت میں ہے جو ہر وقت مال کو گنتا رہتا ہے۔ جمع مالا، ایک گناہ یہ جمع کرتا ہے، دوسرا یہ وعددا ہر وقت گنتا رہتا ہے، صبح بھی کاپی چیک کرتا ہے، شام کو بھی کرتا ہے، کتنے جمع ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کا رہے گا۔ کلا، کبھی نہیں، مال آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اور جھلا کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ یہ میرا ہے؟ آج اسی میرے کے پیچھے بھائی بھائی کو مارتا ہے، حتیٰ کہ اولاد باپ کو مار رہی ہے، بہنوں کو مار رہی ہے۔ یہ مکان میرا، یہ زمین میری، یہ پلاٹ میرا، یہ دکان میری، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ یہ کس کا ہوا؟ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ تو کبھی کسی کا ہوا ہی نہیں۔ ارے اس کے پیچھے جاؤ جو سب کا بنتا ہے، اللہ کے پیچھے نہیں چلتے ہو جو تمہارا بنتا ہے، رسول کے پیچھے نہیں چلتے ہو جو دعویٰ کرتا ہے میں تمہارا بنتا ہوں، جو تمہارا بننے والا ہی نہیں آج تک، اور بیٹھ کے کہتے بھی ہو کہ پیسہ تو کسی کا بنا ہی نہیں، پھر بھی الذی جمع مالا، مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، وعددا، اور ہر وقت اس کو گننے میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب وہ گمان کرتا ہے ان مالہ، بے شک یہ مال اخلدا، ہمیشہ رہے گا اس کے پاس۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ڈرو حطامہ سے، بچو حطامہ سے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو حطامہ کیا ہے؟ اللہ جی وہ کیا ہے جس سے تو بچنے کا حکم دیتا ہے؟ کہا نار اللہ الموقدہ، ایک وہ آگ ہے جو تو جلاتا ہے، ایک وہ آگ ہے جو تیری گھر والی چولہے پہ کھڑے ہو کر جلاتی ہے، ایک وہ آگ ہے جو تیری اماں جلاتی ہے، ایک وہ آگ ہے جو تیرے بچے جلاتے ہیں۔ وہ آگ بجھ بھی جاتی ہے، بٹن ایسے کرو تو بجھ گئی۔ رات کو سوتے وقت اماں نے کہا چولہے چیک کر لو بجھے ہوئے ہیں کہ نہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیری آگ، تیرے بیوی کی آگ، تیری ماں کی آگ، تیری بہن کی آگ لگی ہوئی، وہ تو بجھ سکتی ہے۔ نار اللہ حطمہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے جلا رکھی ہے۔ جس طرح اللہ کی طاقت قدرت کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، اللہ کی لگائی ہوئی آگ کو بھی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اور کوئی بجھا بھی نہیں سکتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔